بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ جیسے پیارے مسلمان بھائیوں کے لیے روزے کے متعلق متفرق مسائل لے کے آیا ہوں، جو کسی خاص موضوع کے ساتھ منسلک نہیں ہے، متفرق مسائل ہیں۔ توجہ فرمائیں، چند مسائل ہیں، بڑے اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرمائیں، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی صبح اٹھا روزہ رکھنے کے لیے، سحری کھانے کے لیے، اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خراب ہیں، احتلام ہو گیا ہے اور وقت بھی بالکل تھوڑا ہے۔ اگر وہ غسل کرے گا تو روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا، اور اگر وہ کھانا کھائے گا اس پر غسل واجب ہے۔ تو اس حالت میں اگر وقت تھوڑا ہے، روزہ بند ہونے کو ہے، اس حالت میں پہلے روزہ رکھے یا غسل کرے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسی حالت میں پہلے آدمی ہاتھ دھو کر روزہ رکھے، غسل بعد میں کر لے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی آدمی کے رمضان کے مہینے کے روزے چھوٹ گئے، وہ روزے ان پر قضا تھے، تو کیا رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد شوال کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، 8 روزے لوگ رکھتے ہیں، بعد 6 رکھتے ہیں، کیا ان روزوں کے اندر رمضان کے قضا والے روزے ادا ہو جائیں گے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ روزے رکھنے فرض نہیں ہے، وہ روزے رکھنے فرض نہیں ہے، یہاں نیت کا معاملہ ہے۔ اگر نیت آپ نے کی ہے شوال کے روزوں کی تو شوال کے روزے ادا ہوں گے، اگر رمضان کے روزوں کی نیت کی ہے تو رمضان کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی اور نیکی کا کام کر لیتا ہوں، تو کیا رمضان کے روزوں کا ثواب برابر ہو جائے گا یا رمضان کے روزے مجھ سے معاف ہو جائیں گے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر فرض ادا نہیں کرے گا تو آدمی گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی اور بھی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اس نیکی کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن رمضان کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اور وہ نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے ثواب برابر نہیں ہوگا۔ جب تک وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا وہ آدمی کے سر پہ گناہ رہے گا، وہ گناہگار رہے گا۔ لہذا یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ کر کوئی اور نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے رمضان کا روزہ معاف نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑے بیماری کی وجہ سے، وہ روزے اس پر قضا تھے، اب رمضان کے بعد اس نے وہ روزے قضا کرنے تھے، لیکن وہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ اب اس کو تندرست ہونے کی امید نہیں ہے۔ اب وہ روزوں کا کیا کرے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اب وہ ایسا کرے کہ فی روزے کے بدلے ایک آدمی کو فدیہ دے دے، یعنی فطرانہ دے دے، جتنی رقم فطرانے کی ہوتی ہے فی روزے کے بدلے جو ہے وہ فطرانہ ادا کرتا رہے، یعنی کہ اگر 10 روزے چھوٹے ہیں تو وہ 10 فدیے یعنی کہ 10 فطرانے دے دے، تو اس کے سر سے وہ جو گناہ کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی غیر مسلم روزہ رکھ لیتا ہے، مسلمانوں والا، عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی اور مذہب کا ہے، غیر مسلم جو ہے آپ سے متاثر ہو کر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عیسائی روزہ رکھتا ہے اسلام سے متاثر ہو کر تو اس کو ثواب نہیں ملے گا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا۔ کلمہ شرط ہے ثواب کے لیے، اگر کلمہ نہیں پڑھے گا اس کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح اٹھا ہے، لیٹ اٹھا ہے، سحری کا وقت بالکل 1-2 منٹ رہ گیا، اس نے سحری نہیں کھائی، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سحری کھانا جو ہے یہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی کھا لے گا اس کا پھر بھی روزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھاتا تو وہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا اگر آپ نے سحری نہیں کھائی تو شری نصف النہار یعنی کہ آدھے دن سے پہلے نیت کرے۔ یہ نہیں کہ وہ دیکھتا رہے کہ مجھے روزہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اگر نہیں لگتا تو رکھ لوں گا، اگر لگے گا تو میں توڑ لوں گا، نہیں، ایسے نہیں۔ اگر آپ نے صبح سحری نہیں کھائی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھے دن سے پہلے روزے کی نیت کر لیں۔ اگر آدھا دن گزرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اب روزہ میرے لیے آسان ہے، بارش کا موسم ہے، یا روزہ میں رکھ سکتا ہوں، اگلا وقت پاس ہو سکتا ہے، تو آدھا دن گزرنے کے بعد اگر آپ نیت کریں گے تو یہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت بعض لوگ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرنا روزے کے لیے شرط ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، افطاری کی دعا کرنا یہ سنت عمل ہے، واجب نہیں، فرض نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو روزہ خراب ہو جائے گا، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نیت کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتے تو پھر بھی روزے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آئے گی، آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت یا کھولتے وقت جو نقشے میں وقت لکھا ہوا ہے اس سے 1-2 منٹ آگے پیچھے آدمی ہو جائے تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو نقشے میں وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے 1-آدھا منٹ آدمی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر آدمی 5 منٹ فرق ڈال دے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سحری کھا رہے تھے، سحری کھانے کے دوران ایک مسجد میں اذان شروع ہو گئی تو آپ نے سوچا کہ ہماری مسجد میں اذان شروع ہو لے پھر میں سحری کھانا بند کرتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 1-آدھا منٹ ہے یہ جائز ہوتا ہے۔ دوسری مسجد میں اذان ہوئی، آپ نے سوچا کہ ہماری مسجد میں اذان ہو لے پھر میں سحری کھانا چھوڑتا ہوں، تو یہ عمل بالکل جائز ہے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کھا رہا تھا، سحری کھاتے کھاتے صبح صادق ہو گئی، اذانیں شروع ہو گئی اور اتنی وہ دیر کرتا رہا حتیٰ کہ اذانیں ختم ہونے کو ہو گئی، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر اذان کا 1-آدھا لفظ پڑھ لیا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پوری اذان اس نے گزار دی ہے، لہذا اذان کے دوران سحری کھانا جائز نہیں ہے، اگر وہ کھا لے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحری میں دیر کریں اور افطاری میں جلدی کریں، کیا یہ سنت عمل ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاتے وقت آپ دیر کریں، یعنی کہ وقت کے قریب قریب سحری کھائیں، اور افطاری کرتے وقت آپ جلدی کریں، یہ حدیث مبارکہ کا حکم ہے، لہذا ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا روزہ رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو شوال کے روزے ہوتے ہیں، 6 روزے بعض لوگ رکھتے ہیں، تو یہ اکٹھے رکھنا لازمی ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا لازمی نہیں ہے، آدمی 1-1 دن کا وقفہ بھی ڈال سکتا ہے، 2-2 دن کا وقفہ بھی ڈال سکتا ہے، لہذا شوال کے روزے اکٹھے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سحری کھانے کے بعد سونا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، سحری کھانے کے بعد سونا تو جائز ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ نماز نہ خراب ہو جائے، لہذا سحری کھانے کے بعد سونا جائز ہے، حرام یا ناجائز بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے حرام ہے، گناہ گار ہوگا، تو اس کا یہ کہنا گناہ ہے، غلط ہے، لہذا سحری کھانے کے بعد سونا جائز ہے، لیکن یہ احتیاط خیال ضرور رکھیں کہیں نماز آدمی کی خراب نہ ہو جائے، نماز خراب ہو گئی تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ امیر کو روزہ کھلوانے کا اور غریب کو روزہ کھلوانے کا کیا ثواب میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ امیر کو روزہ کھلوائیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، غریب کو روزہ کھلوائیں گے تو ثواب کم ہوگا؟ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ امیر کو روزہ کھلوائیں چاہے غریب کو روزہ کھلوائیں، یہ ثواب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کا برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر کو روزہ کھلوائیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، غریب کو کھلوائیں گے تو ثواب کم ملے گا، یہ بالکل باطل ذہن ہے، غلط بات ہے۔ امیر کو روزہ کھلوائیں یا غریب کو روزہ کھلوائیں، ثواب آپ کو انشاءاللہ بالکل برابر ملے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خسرہ ہے یعنی کہ خواجہ سرا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خواجہ سرا اگر مسلمان ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اگر نہیں رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ کہ ایک آدمی غریب ہے یا کمزور ہے یا وہ امیر آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو پیسے دے کر روزہ رکھوا لیتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مسئلہ بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط بات ہے کہ کسی کو پیسے دے کر روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا۔ جیسے کہ کسی کو آدمی یہ کہے کہ تم میری طرف سے نماز پڑھ دو، تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ تم میری طرف سے کھانا کھا لو، تو کیا جو کھانا جو کھلوا رہا ہے اس کے پیٹ میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ جیسے آپ کسی کو کھانا نہیں کھلواتے اپنی طرف سے اور نماز نہیں پڑھواتے اپنی طرف سے، ایسے ہی کسی کو روزہ رکھوانا اپنی طرف سے یہ معاملہ بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کرے گا کہ اس کو پیسے دے گا کہ تم روزہ رکھو میری طرف سے، تو لہذا شاید اس کو ثواب تو مل جائے اس کا، یعنی کہ کھانا کھلوانے کا، لیکن روزہ جو ہے اس کے سرے سے نہیں اترے گا، روزہ نہ رکھنے کا وہ آدمی گناہ گار رہے گا۔ لہذا یاد رکھیں، کسی کو پیسے دے کر روزہ رکھوانا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو جمعے آتے ہیں، جو آخری جمعہ ہوتا ہے، اس کا روزہ رکھنا سب سے افضل ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بات بالکل غلط ہے۔
سب سے افضل نہیں ہے، سب روزے سواب میں برابر ہیں۔ یہ کہنا کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کا روزہ افضل ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا روزہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مسئلہ نہیں، یہ ٹسلہ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ آپ کے پاس دیوبندی مفتیان کرام موجود ہیں، بریلوی علماء موجود ہیں، ماشاءاللہ علماء اہل حدیث موجود ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ بالکل بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا روزہ ہوتا ہے رمضان کے کسی نہ کسی ایک دن میں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ روزہ مکمل ہوتا ہے ساری سے لے کر افطاری تک، یہ جو درمیانی وقت کہا گیا ہے یہ جہالت ہے، بیوقوفی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے تراویح نہیں پڑھی صبح اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں یا مناسب نہیں یا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں بلکہ ٹسلہ ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ جو آدمی تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تراویح نہ پڑھنا الگ گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا الگ گناہ ہے، لیکن یہ بات کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ معاف فرمائے تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، روزہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی شرابی ہے، وہ سال بھر شراب پیتا رہتا ہے، تو کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شرابی پر روزہ فرض ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ نہ دینا الگ گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا الگ گناہ ہے، لہذا اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، پورا سال اللہ معاف فرمائے نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بے نمازی پر بھی روزہ فرض ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان مبارک ہے، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے گھر میں پڑھتا ہے بغیر شرعی عذر کے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں کہ جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ اور اماموں سے بھی پوچھ لے، بعض امام تو یہ کہتے ہیں کہ جو بے نمازی آدمی ہے اس کو قتل کر دو، بعض کہتے ہیں جو بے نمازی آدمی اس کو جیل میں بند کر دو، اس کو روزانہ جوتیاں لگاؤ، کوڑے لگاؤ۔ بعض بڑی بڑی سختی کا معاملہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے امام ہیں جن کی میں اور آپ تقلید کرتے ہیں۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، نماز چھوڑنا بڑا سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو عرش پر ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب میں اس کو قیامت تک کے لیے منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، یہی ایک نشانی ہے، علامت ہے آدمی کے مسلمان ہونے کی۔ جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو آدمی بے نمازی ہے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا بغیر شرعی عذر کے، تو فرمایا اس کا کل کو حشر بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا، قارون، حامان، شداد، امیہ بن حلف، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ اور بعض امام تو یوں کہتے ہیں کہ جو بے نمازی آدمی ہے اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ کہنا تو اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جو بے نمازی ہے اس پر بھی روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، جو قاتل ہے کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ کیونکہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، جتنا مرضی بڑا گناہ ہے، اگر کوئی آدمی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے جو قاتل ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔